عبداللہ، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے یو اے ای کی گورنمنٹ کو ایک ایسی جگہ پہ جہاں وہ اربوں ڈالرز کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ دبئی ساؤتھ از اے میسو میگا پروجیکٹ، دبئی کی تاریخ میں اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا، یہاں سے کیا کچھ انیشیٹ ہوا ہے یا صرف ایک لائن لکھ دی گئی ہے نیب کی طرف سے؟ عادل بہت شکریہ۔ ایک تو نیب کی جانب سے جو پریس ریلیز تیار کی جا رہی تھی اس میں بھی کئی دن لگے اور کئی لیگل اوپینین جو ہے وہ اس پہ لیے گئے۔ اس کے بعد نیب نے یہ جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی، کیونکہ ملک ریاض کی ایک تاریخ ہے، انہیں افتخار محمد چودھری سے بھی ٹکر لیا، پھر چودھری نثار سے بھی لیا، لیکن وہ دوبارہ سے ریسکیو ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک ریاض جو ہے جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ہے اور پاکستان سے فرار ہے، تو اس کے خلاف ایک محاذرائی ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں، اور اس پہ حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ آن بورڈ ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب کیا۔ تو اس حوالے سے لا منسٹری میں بھی کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہے، اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک درخواست تیار کی جائے گی ملک ریاض کو جو لیگل راستوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن واپس لانے کے لیے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک ریاض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر وہ بہت پاورفل ہے، لیکن موجودہ جو اس وقت ٹینیور ہے اس میں وہ ڈسکنیکٹ ہے، اور اس کے بھی کچھ سیاسی اور دیگر محرکات ہیں۔ لیکن جو آج ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ ملک ریاض کوئی عام مزدور نہیں ہے کہ وہ دبئی میں کام کرتا ہے اور ان کو جو ہمارا قانون ہے اس کے ذریعے واپس لایا جائے۔ لیکن میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہے ابھی تک وہ ویریفائی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نیا میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ جو انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت جلد آ رہا ہے، اور وہ 3 سے 4 قسطوں میں جو ہے وہ آن ایئر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ اس میں وہ کچھ ایلیگیشنز لگائیں گے، کچھ ثبوت پیش کریں گے، بلکہ انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 25-30 سالوں کا کچا چھٹا ہے تو میں وہ بھی کھول سکتا ہوں۔ ہاں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آن ایئر ہو سکتی ہے ویڈیو فارم میں، لیکن ابھی تک اس کے آزادانہ ذرائع سے جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی۔ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ تو ایک مضبوط کیس تھا، اور اس میں ملک ریاض جو تھے وہ بھی اشتہاری تھے، انہیں سپریم کورٹ کو پیسہ نہیں دیا، اور اس کے بدلے جو ہے وہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کے لیے 458 کنال زمین لی۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو اطلاعات تھی کہ وہ اس کیس میں گواہ بن جائے، لیکن انہوں نے بقول ان کے اور کچھ جو نیب ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے اب ایک بہت سخت پریس ریلیز جو ہے وہ نیب کی جانب سے جاری کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ اس کے لیگل کانسیکوینسز یا لیگل ویز الگ ہے کہ کیا اگر کوئی ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرے گا کیا وہ منی لانڈرنگ تصور ہوگی کہ نہیں، لیکن قانونی ماہرین اس کو دیکھتے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک دوسری انفارمیشن آپ سے چاہیے، یہ جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے جو کہ ملک ریاض نے پھر ڈونیٹ کی، یا جو بھی آپ اسے نام دیں، وہ کیسے ایکوائر کی گئی، اس کا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل، اس طرح ہے کہ جب یہ رقوم آ رہے تھے، کل آپ کو پتہ ہے کہ این سی اے نے اس کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ صحافیوں کی جانب سے ویلاگ کیے گئے کہ این سی اے نے کہا تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ جائے گا۔ این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے دبئی کی، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں یا ہم نے سپریم کورٹ کی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جب رقم جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں گئی تو اس میں 2 میجر چیزیں ہوئی۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹرسٹ جو تھے القادر ٹرسٹ وہ اس وقت رجسٹرڈ نہیں تھا، اور اس میں 4 لوگ تھے، بشرا بی بی، بانی پی ٹی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری اور بابر اعوان۔ تو ملک ریاض نے 458 کنال اور کچھ مرلے زمین جو ہے وہ زلفی بخاری کے نام جو ہے منتقل کی۔ پھر ابو طالب ایک لوکل وکیل تھے، انہوں نے یہ ٹرسٹ ڈیڈ کیا، اور جب ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوئی تو بشرا بی بی نے باقاعدہ ایک درخواست دی کہ زلفی بخاری اور بابر اعوان کو جو ہے وہ اس ٹرسٹ سے نکالا جائے۔ تو وہ ان کو ٹرسٹ سے نکالا گیا، اور بانی پی ٹی آئی اور اس کی اہلیہ جو ہے وہ خود اس زمین کے مالک بن گئی۔ تو یہ بدلے میں وہ چیز تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ایک اور کردار تھی فرا گوگی، انہوں نے ملک ریاض سے 240 کنال موڑا نور بنگالہ کے آس پاس جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے زمین لی، اور انہوں نے ملک ریاض کو کہا کہ وہ آپ کو ملک ریاض کو 50 کروڑ روپے بیریا ٹاؤن کو ادا کرے گی، لیکن وہ پیسے ابھی تک ادا نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین بھی اس القادر ٹرسٹ کی سیٹلمنٹ تھی، اور پھر دوسرے ایلیگیشن بھی آ رہے تھے، لیکن پیورلی جو چیزیں ہو رہی ہے، جو 44-45 ارب روپے پاکستان آیا اور وہ ملک ریاض کے جو سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی اس کے بدلے ہی زمین دی، پھر 28
27 کروڑ روپے ملک ریاض نے اس کی تعمیر کے لیے دیے, 56 لاکھ روپے اس نے فرنیچر کے لیے دیا, اور تقریباً 10 لاکھ روپے. آپ کے خیال میں بھی ایک مضبوط کیس ہے یہ؟ جی بالکل ایک مضبوط کیس. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے اسمبلی کی, اور اس وقت شہزاد اکبر صاحب نے کابینہ کو بتایا, انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی اور ایٹامک کے حوالے سے ایک بہت سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہے, تو ہم اس کو کھول نہیں سکتے. تو تبھی ان پہ کلوز لفافے کے اوپر اس کی منظوری دی گئی. یہ سب سے بڑا جرم ہے.